مصطفیٰ۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 45 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 45 ویڈیوز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت تک کے تمام واقعات کو بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ مکۃ المکرمہ میں پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں قیام فرمایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر اللہ رب العزت کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی، اور مدینۃ المنورہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ 2 کام جو آپ علیہ السلام نے بالکل ابتدا میں مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام نے کر دیے، سیرت کی کتابوں میں ان دونوں کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینۃ المنورہ کی اس ابتدائی زندگی میں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ یہ پہلا کام آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہ آپ علیہ السلام کے ننیالی خاندان کی جگہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے؟ اطلاع دی گئی آپ علیہ السلام کو کہ یہ سہل اور سہیل 2 یتیم بچے ہیں، اسعد بن زرارہ ان کے کفیل ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، ان کی یہ زمین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کو بلایا، اسعد بن زرارہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ زمین مجھے بیچ دو، میں یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد قباء سب سے پہلے قباء کی بستی میں تعمیر کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی بستی میں پہنچے، وہاں بھی سب سے پہلا کام آپ علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا انجام دیا، اور پھر مسجد نبوی کا آپ علیہ السلام نے جو تعمیری کام انجام دیا وہ مدنی زندگی کا سب سے پہلا کام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے، یہ زمین ہمیں بیچ دو، فروخت کر دو۔ وہ بچے چھوٹے ضرور تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے، یتیم ضرور تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے، آپ کی حیثیت کو جانتے تھے، آپ کے رتبے کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ اگر یہ زمین لینا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سعادت ہے، ہم آپ کو ہبہ کر دیں گے۔ ہی لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اگر اس زمین کو ہماری طرف سے ہدیے کے طور پر قبول کر لیں، ہبہ کے طور پر قبول کر لیں، ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مسجد ایسے نہیں بنائی جا سکتی، اللہ کا گھر ایسے نہیں بنایا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کی قیمت دے کر میں اس زمین پر، اس جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ قیمت طے ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ قیمت ادا کی۔ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خریدی ہوئی زمین پر بنائی گئی۔ اس دور سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے، ان سارے لوگوں کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے۔
کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کیسے انہوں نے قدم قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہجرت کے اس سفر میں بھی ساتھ رہے، اور یہ سفر ختم ہوا، مدینۃ المنورہ کی اس نئی زندگی کا آغاز ہوا، ایک نئے دور کی شروعات ہوئی۔ وہاں بھی سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا جو انجام دیا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خریدی ہوئی زمین پر دیا گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں فرمایا تھا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر اور اسلام پر احسانات کیے گئے، میں نے ان سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، آخرت میں اللہ رب العزت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دیں گے۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی گئے، پورے شوق کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ مسجد کی یہ تعمیر کی جا رہی۔ دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں اور کھجور کے درختوں کے جو تنے تھے اس کے ستون بنائے گئے، اس کے جو پتے اور ٹہنیاں تھیں اس کا چھت بنایا گیا۔ اس طرح اسلام کی تاریخ کی باضابطہ پہلی مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے ہاتھوں سے یہ مسجد تعمیر کی۔ چھوٹی سی مسجد جو قباء کی بستی میں تعمیر ہوئی وہ بھی مسجد ہے، لیکن باضابطہ مسجد النبی کی حیثیت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی مسجد، ایک اسلامک سینٹر کے طور پر، ایک مرکز کے طور پر سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر ہوئی۔ اس کو مسجد النبی کہا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس شہر میں قیام فرمایا تو اب اس شہر کا نام بدل گیا، مدینۃ النبی اس شہر کا نام پڑ گیا، اور پھر اس کو عام طور پر مدینہ 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 کہا جاتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور یہ اس شہر میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے، مسجد نبوی، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ستون لکڑی کا وہاں رکھا گیا تھا، کھجور کا ایک تنا تھا جس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے۔ ایک تنا تھا، باضابطہ کوئی ممبر نہیں تھا، باضابطہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک کھجور کے اس تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، ٹھہر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں ایک انصاری خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے جو شوہر ہیں وہ بڑائی ہیں، کارپینٹر ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک ممبر باضابطہ آپ کے لیے بنایا جائے، آپ اس پہ اپنے مبارک قدم رکھیں، آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیں، ہمارے لیے سعادت ہے، ہماری خوشی کی بات۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اگلا جمعہ آیا، وہ باضابطہ ممبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جیسے ہی اس ممبر پر قدم رکھا، لکڑی کے اس ممبر پر آپ علیہ السلام جیسے ہی پہلی مرتبہ چڑھے، وہ جو ستون وہاں تھا، وہ جو تنا کھجور کا جس سے آپ علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، صحیح روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی میں، فرقت میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنا کہ وہ تنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، رونے لگا۔ اس کا نام رکھا گیا حنانہ، 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 پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی اس عام تنے کو، بے جان مخلوق کو بھی گوارا نہیں تھی، رونے لگا۔ صحابہ نے وہ آوازیں سنی، صحابہ نے اس کا رونا سنا، عجیب و غریب آوازیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے آپ علیہ السلام
ممبر سے تشریف لائے اور نیچے اترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے مبارک سینے سے لگایا، چمٹایا، اس کو تسلی دی، اور آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو وہ تناگ ہے، تو وہ ستون ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تسلی دی، جب اس کو دلاسا دیا، تب جا کے اس کا رونا ختم ہوگا۔ آج بھی بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ گئے، جو روضہ مبارکہ گئے، اس کے سامنے جو ریاض الجنہ گئے، روضۃ الجنہ جو ممبر گئے، اس ممبر سے لگ کے وہ استوانہ حنانہ یا استوانہ مخلقہ اس کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس پہ خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے احترام میں، اس کی محبت میں اس کو سجایا کرتے تھے، سنوارا کرتے تھے، خوشبوئیں لگایا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام استوانہ مخلقہ بھی رکھا گیا، استوانہ حنانہ بھی اس کا نام ہے۔ اس ستون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اور اس کے بعد پھر لکڑی کے اس ستون پہ بیٹھ کے باضابطہ آپ علیہ السلام خطبہ دینے لگے۔ ایک بے جان مخلوق کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت ہے، اور ہماری محبت ایسی کمزور، ہمارا تعلق ایسا کمزور کہ برسوں ہو گئے کبھی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونا نہیں آیا۔ ہم تو وہاں جاتے بھی گئے تو ایک انجوائمنٹ کرتے گئے، اور ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے گئے، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے گئے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر، روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر شور و شغب ہوتا گئے، چلانا ہوتا گئے، مردوں کا روضۃ الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے جو بھاگنا گئے، عورتوں کا جو لڑنا جھگڑنا ہے، وہ سب وہاں ہو رہا گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی ذات سے وہ محبت بھی نہیں ہے جو ایک بے جان مخلوق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں یہ پہلی مسجد تعمیر کی، یہ پہلا وہ کارنامہ ہے جو مدینۃ المنورہ کی زندگی میں، مدنی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ یہ خدمت سب سے پہلے مسجد کی تعمیر، یہ وہ اہم کام ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ مسجد ہمارا مرکز ہے، مسجد ہمارا سینٹر ہے، مسجد ہماری روح ہے، مسجد ہمارا شعار ہے۔ ہمیں اپنے گھروں سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے گھروں سے زیادہ مسجدوں کی تعمیر کرنے کی فکر کرنا ہے۔ مسجد سے ایمان والا جڑا ہوا رہنا چاہیے، اسی لیے مسجد تعمیر کی گئی، اس لیے کہ مسجد کے بغیر مسلمان بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے، ٹوٹ جاتے۔ یہ ایک اسلامک سینٹر بننا تھا، یہ ایک مرکز بننا تھا، یہی پارلیمنٹ ہے، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ ہے، یہی مسجد ہے، یہی مدرسہ ہے، سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے انجام دیا، یہیں سے آپ علیہ السلام فیصلے فرماتے رہے۔ مدنی دور میں بالکل ابتدا میں، شروعات میں سب سے پہلے یہ کام انجام دیا گیا۔ دوسرا کیا کام آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے انجام دیا، اور کون سی وہ عظیم قربانیاں ہیں جو مدینۃ المنورہ کے رہنے والوں نے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر انجام دی، وہ کون سی قربانیاں انہوں نے پیش کی، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔